پتھریلے پتھر چبھتے تھے، پاؤں سے خون نکلتا تھا، اس کے باوجود عرض کرتے ہیں کہ سونا اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ صدیق کیا نہیں برداشت ہوتا؟ کیا پتھروں کی چبھن برداشت نہیں ہوتی؟ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آپ چلتے ہیں، آپ کے پاؤں میں پتھر لگے، یہ صدیق سے برداشت نہیں ہوتا۔ سونا آپ صدیق کے کندھوں پہ سوار ہو کر غار کی بلندیوں تک تشریف لائے۔ میری زبان پہ یہ لفظ تھا، اے صدیق تیری وفاؤں پہ قربان جائیں، اے صدیق تیری وفاؤں پہ قربان جائیں، اے صدیق تیری وفاؤں پہ قربان جائیں اور قربان جائیں۔ جب غار کی بلندیوں تک پہنچ گئے، لوگ اس میں بھی خامی اور عیب تلاش کرتے۔ میں نے کہا کہ صدیق کی وفا دیکھیں، غار دیکھا، پتہ نہیں کتنے عرصے سے پرانی پڑی ہوگی، بند پڑی ہوگی، اندر کوئی مزید چیز نہ ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ حضور آپ پہلے تشریف لے جائیں، ہر کام میں حضور پہلے نمبر پہ ہیں، لیکن فرمایا سونا آپ تشریف رکھیں، پہلے مجھے جانے دیں، میں غار کی صفائی کرتا ہوں، کوئی تکلیف دہ چیز ہوگی جو آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ جناب صدیق اکبر غار کے اندر داخل ہوئے، سارے غار کی صفائی کی۔ آپ علماء سے سنتے ہیں اتنے سوراخ تھے، اپنے جسم کے کپڑوں سے سارے سوراخ بند کیے، ایک سوراخ کے آگے ایڑی رکھی، اور جب سارے غار کی صفائی ہو چکی، پھر اس کے بعد محبوب خدا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ سونا اب غار صاف ہو گئی ہے، اب آپ اندر تشریف لے آئیں۔ اب آپ نے وقار بظاہر غار کو صاف کیا اور سرکار کو دعوت دی ہے، لیکن میرے ذوق اور وجدان یہ کہتا ہے کہ جناب صدیق اکبر نے قیامت تک کے حضور کے غلاموں کو ایک پیغام دیا ہے، ایک درس دیا ہے کہ لوگوں اگر اپنے سینوں میں حضور کی محبت بسانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ حضور تمہارے سینے میں جلوہ فرما ہو، حضور کی محبت تمہارے سینے میں آئے، صدیق اکبر نے ایک اصول دے دیا ہے، اور اصول کیا ہے کہ لوگوں اپنے سینوں میں، اپنے دلوں کی دھڑکنوں میں صدیق اکبر کی محبت بساؤ۔ جب صدیق کی محبت تمہارے سینے میں آئے گی، صدیق کی محبت تمہارے دلوں سے عداوتوں کو، نفرتوں کو، حسدوں کو، دشمنیوں کو ختم کر دے گی۔ جب دل کی دنیا صاف ہو جائے گی، صدیق اکبر کی محبت حضور سے عرض کرے گی کہ سونا آپ کے امتی کا دل صاف ہو گیا ہے، سونا آپ ہی اندر تشریف لے آئیے۔